السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مسائل حیات کے ایک نئے فقہی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج میں اس پروگرام کے اندر ایک سوال لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس کا جواب آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ سوال کیا گیا ہے، بریلی شریف سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا جنات کے بھی مزار ہوتے ہیں اور ان کے مزار پر فاتحہ پڑھے ہوئے کھانے کو کھانا کیسا ہے، اور کیا جنات زمین پر رہتے ہیں یا کہیں اور؟ تو یہ سوال صحیح بھی ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اچھا سوال کیا گیا ہے۔ لیکن میں جواب دینے سے پہلے آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ ایسے سوال کیا کریں کہ جو روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والے ہیں، جو کہ ہمارے روزمرہ نماز، زکوٰۃ اور روزے وغیرہ کے تعلق سے، یا جو ضروری مسائل تجارت وغیرہ کے متعلق، جیسے روزمرہ کے جو ہمارے کام ہیں ان کے جو مسائل ہیں، اگر وہ زیادہ سیکھیں، ان کی معلومات زیادہ حاصل کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اب میں اس کا جواب دوں گا، لیکن اس سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن جو آپ کے ضروری مسائل ہیں اس میں آپ کے کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اتنا فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں وہ سوال کرنے کی اور وہ معلومات حاصل کرنے کی جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہے، اور جو ہمارے ضروری مسائل ہیں، جیسا کہ نماز وغیرہ، طہارت وغیرہ کے تعلق سے، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے جو مسائل ہیں، یا حرام حلال کے تعلق سے جو مسائل ہیں، اگر وہ مسائل زیادہ معلوم کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں خیریت، چلیے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جواب سننے کے بعد میں شیئر ضرور کیا کریں، اگر اچھا لگا کرے تو جواب غور سے سنا کریں تاکہ آپ کے سمجھ میں اچھے سے آ جائے۔ چلیے میں جواب کی طرف چلتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو سوال کیا گیا کہ جنات کے بھی مزار ہوتے ہیں یا نہیں، تو میں نے کہیں بھی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ جنات کے مزار ہوتے ہیں، اور یا یہ نہیں پڑھا کہ فلاں جگہ جنات کا مزار ہے یا وہاں پر جنات کے مزار ہیں، ایسا کہیں میں نے نہیں پڑھا ہے۔ اگر ہوں تو میں انکار بھی نہیں کرتا، لیکن میں نے ابھی تک میری نظر سے کہیں نہیں گزرا۔ اگر کسی نے دیکھا ہو جناتوں کے مزار، یا کوئی گیا ہو، کسی نے وہاں پر جا کر زیارت کی ہو مزاروں کی جناتوں کے، تو وہ مجھے ضرور آگاہ کرے، لیکن میری نظر میں نہیں ہے کہ کہیں میں نے ایسا سنا ہو یا دیکھا ہو یا پڑھا ہو، واللہ عالم ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جنات میں جس طرح سے انسانوں کے اندر جو ہے غیر مسلم، مسلمان اور نیک اور بد، فاسق وغیرہ ہوا کرتے ہیں، جناتوں میں بھی اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مومن اور متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اسی طرح فاسق بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مومن جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو اسی طرح جو مومن جنات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ان کے ایصال ثواب جو کریں گے تو جس کھانے وغیرہ یا جس شیرنی وغیرہ پر کریں گے رکھ کر کے سامنے، تو بغیر رکھے بھی خیر ایصال ثواب ہو سکتا ہے، لیکن اگر رکھ لیا ہے تو پھر اس کھانے کو، اس شیرنی کو کھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رہے کہ جناتوں کے، چونکہ ہمیں نام تو معلوم نہیں ہے، کہ جس طرح سے ہم انسانوں کے نام جانتے ہیں کہ فلاں شخص کے لیے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، فلاں شخص کا نام لے کر کے ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو جناتوں کے اگر نام معلوم ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ مومن ہے، کسی کو اگر کوئی قابل ہے کہ وہ نام جانتا ہے کسی جن کا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو بلا شبہ اس کا نام لے کر کے اور یہ کہہ کر کے وہ مومن ہے سمجھ کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں معلوم تو یہ ضرور قید لگاتے ہیں کہ جو جناتوں میں مومن ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے، کیونکہ کافروں کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ مومن، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، کافروں کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، مومن جو جن ہیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اور جو کھانا شیرنی وغیرہ اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ اور رہا مومن ہونے کی دلیل جناتوں میں بھی اور کافر ہونے کی دلیل، یہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ رحمۃ و رضوان بہار شریعت کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سنی بھی ہیں اور بد مذہب بھی، سمجھے؟ تو اس طرح سے جو کافر ہیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی نہیں کرنا چاہیے، جو مومن ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو جز ہے سوال کا کہ جنات کیا زمین پر رہتے ہیں یا نہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے
زمین پر ہی رہا کرتے تھے، لیکن جب جناتوں نے زمین کے اندر فساد مچایا، فساد برپا کیا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو دھکیل دیا گیا، ان کو بھگا دیا گیا زمین پر سے، اور اس وقت وہ جزیروں کے اندر ان کی جزیروں کی طرف دھکیل دیا گیا اور زمین سے ان کو نکال دیا گیا ہے، پہاڑوں اور جزیروں کی طرف ان کو دھکیل دیا گیا. جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا تو اللہ کے حکم سے ان کو زمین سے نکال کر پہاڑوں اور جزیروں کی جانب دھکیل دیا گیا. اور یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 53,000 برس پہلے کا ہے. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جناتوں کو جو ہے زمین سے نکال کر کے، کیونکہ وہ فساد کرنے لگے تھے، زمین پر فساد کیا انہوں نے، تو ان کو نکال کر کے زمین سے دھکیل کر کے ان کو پہاڑوں اور جزیروں کی طرف کر دیا ہے. تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ جواب اور سوال بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام دوستوں احباب تک، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.